برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں، غوث اعظم کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، ہم سب کے ماوا ملجا طٰہٰ و یاسین، فخر آدم و بنی آدم، مالک رقاب امم، خلیفۃ اللہ اعظم، امین اسرا، شہنشاہ دوسرا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنی بی سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمتی روح پیمبر ایک نظر کنسو اما، ایک نظر کنسو اما، ایک نظر کنسو اما۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ رازے کلید کرم کشا، اشرف نہے نہنگ دریا بسین دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو خدا دوست دارد۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ماہ مبارک ماہ صیام ہے، یعنی رمضان المقدس ہے، اور یہ اپنے دامن میں اتنی رحمتوں کو لے کر کے آتا ہے جس کا ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے علاوہ دیگر چیزیں آپ دیکھیں، کوئی بھی بندہ ہو جب وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، آدھار کارڈ ہونا، اس کے ساتھ پھر کھاتا بک ہونا، اس کے ساتھ اس کا فوٹو ہونا، مطلب یہ کہ پاسپورٹ کے ساتھ ویزا ہونا، پھر وہ جہاز پہ بیٹھتا ہے، وہ بھی گارنٹی نہیں ہے، وہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ایک امید پہ جاتا ہے کہ جہاز پہ بیٹھا ہوں، خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوں، گنبد خضرا کا نظارہ کروں گا، اس جوش میں جاتا ہے، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف پہنچ جاتا ہے، خانہ کعبہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ بندہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک، اب جس کے پاس مال و متاع ہے وہ تو پہنچ گئے، کعبہ کہہ رہا میں بلا کے دوں گا، کیا میں بلا کے دوں گا، آؤ لے لو، ہر چیز لے لو، لیکن قربان جاؤ اس ماہ مبارک پر۔ یہ نہیں کہتا
کہ نہیں تم میرے پاس آؤ، یہ کہتا ہے تم اپنے گھروں میں رہو، میں تمہارے گھروں میں پہنچ کر تم پر اپنی رحمتیں، مغفرتیں، جہنم سے آزادی، سب کچھ رب سے دلا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان ہے، غریب جو فاقہ کش ہے، جس کے گھر میں سحری کے لیے بھی انتظام نہیں ہے، اس کو بھی آ کے کہتا ہے تو خوش ہو جا، تیرے لیے سلامتی ہے، تو اس میں میرے دنوں میں، میرے اس مبارک مہینے میں تو رب کی بارگاہ میں رو لے۔ تجھے سب کچھ نہ مل جائے تو پھر کہنا کہ یار رمضان آیا کچھ دیا ہی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ماہ مبارک ہے، ہمیں اسی میں رب سے رحمتیں لینی ہے، اسی سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ سے بخشش کا ذریعہ بھی لینا ہے، اور پھر جہنم سے آزادی کا ٹکٹ بھی لینا ہے۔ اور جانتے ہو میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے والوں کو نصیحت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کیسی توبہ کرنا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی ایسی توبہ کرو کہ اگر مٹی کو چھو تو سونا بن جائے، ایسی توبہ کرنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی محفل لگی ہوئی تھی، ان کی محفل لگی ہوئی تھی، لوگ درجوق ہجوم لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، وہ نہ دیکھا آپ نہ دیکھا تاب، سیدھے آ کر کے کہتا ہے، اے اللہ کے نیک بندے، ولی کامل، مجھے توبہ کرا دیجئے۔ جتنی پبلک بیٹھی ہوئی تھی سب اس کی طرف دیکھنے لگے، بھائی یہ تو سب سے بڑا رئیس زادہ ہے ہمارے گاؤں کا، اور یہ کسی سے صحیح طریقے سے بولتا نہیں ہے، اور یہ اپنے مال پر اکڑ دکھاتا ہے۔ آج اس کو ہو کیا گیا ہے؟ آج اس کو ہو کیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، اے سیدنا حبیب اجمی، مجھے ایک بچے نے رب کی معرفت کا پہچان کرا کے چلا گیا۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا، بھائی تیرے پاس مال و دولت ثروت سب کچھ ہے، پھر وہ بچہ جو تو کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے، اس بچے کی بات میں کیسے آ گیا؟ اور جانتے ہو اس بندے کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ سود پہ سود کھاتا تھا، حرام پہ حرام کھاتا تھا، مال و دولت کے انبار تھے، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اس کی ایک بیٹی تھی جو اپاہج تھی، نہ بول سکتی تھی، نہ اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتی تھی، نہ پاؤں کو ہلا سکتی تھی، اور وہ حکیموں طبیبوں کا چکر لگاتے لگاتے مایوس ہو چکا تھا۔ کیا ہوتا؟ مایوس ہو چکا تھا۔ پھر وہ مارکیٹ گیا سامان لینے کے لیے، اور اس وقت مارکیٹ میں مزدور رہتے تھے کہ آج ہم کوئی کام کریں گے تو گھر کے لیے کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ دینار مل جائیں گے، گھر کا اثاثہ کا گھر کا خرچہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے وہ بچہ نکلا، بچہ وہاں پہ تھا، اور یہ بندہ سامان خریدا، پھر تلاش کرنے لگا، یار کوئی بندہ مل جائے، کوئی مزدور مل جائے جو میرے سامانوں کو اپنے سر پہ رکھ کر کے میرے گھر تک پہنچا دے۔ وہ بچہ ملا اور قیمت 3 دینار طے ہوئے۔ وہ بندہ اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، تپش ہے، گرمی کی شدت ہے، اس کے بدن سے
कमज़ोर बच्चे के बदन से पसीने टपक रहे हैं। उस शख्स ने कहा, अरे बच्चे, सामान मुझे दे दे, मैं लेके चलता हूँ। तो उस बंदे ने कहा, उस बच्चे ने कहा कि नहीं, कीमत तय हुई है 3 दिनार के लिए, और मैं अपने घर में 1 दिनार भी हराम का लेके नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। कौन है? 12 साल का बच्चा है, और वो क्या कह रहा है उस शख्स से कि 1 दिनार मैं हराम का घर में लेके नहीं जा सकता हूँ। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ उस 12 साल के बच्चे पर, और आज हम कहाँ हैं? कोई बंदा 25 साल का है, 40 साल का है, 60 साल का है, ये सोचता है यार मैं रोज़ा हूँ, 1 मिनट भी इफ्तारी में बाकी रहता है तो ये सोचता है कहीं हलक से पानी ना उतर जाए। इस डर से वो कुल्ली भी करता है तो सोच सोच के करता है, लेकिन अगर हराम पैसा कहीं मिल जाए तो उसे यूं दबा लेता है, उसे यूं दबा लेता है। लेकिन कुर्बान जाओ, 12 साल का बच्चा है, क्या कह रहा है? 1 दिनार मैं लेके नहीं जा सकता हराम का, मैंने कीमत लगाई है आपके सामान को पहुंचाने के लिए, मैं पहुंचाऊंगा, कैसे भी लेके जाऊं। उस शख्स ने कहा, कोई बात नहीं है बच्चे, तेरी मर्जी। आगे बढ़ा तो ज़ोहर का वक्त हुआ, मस्जिद से आवाज़ आ रही थी, अल्लाहु अकबर की सदाएं आ रही थी। उस बच्चे ने ललचाई नज़रों से अपने मालिक को देखा और कहा, यार थोड़ा वक्त दे दे। कहा, किस लिए? कहा, ज़ोहर की अज़ान हो रही है, मैं नमाज़ पढ़ के यूँ आया। कहा, कोई बात नहीं है, जा तो नमाज़ पढ़ के आ जा। वो बच्चा वहाँ से निकला और नमाज़ पढ़ा, फ़ौरन आ गया। और बहुत से लोग बहुत देर के बाद नमाज़ पढ़ के निकले। उस शख्स ने कहा, अरे बच्चे ज़रा ये तो बता, तू गया नमाज़ पढ़ने के लिए और फ़ौरन ही चला आया, वजह क्या थी, बात क्या थी? तो उस बच्चे ने कहा, कहीं आप ये ना समझे कि बच्चा कामचोर है, कहीं आप ये ना समझें कि बच्चा कामचोर है, आराम से आ रहा है। मैं सोचा कि नफल और सुन्नत बाद में पढ़ लूँगा, फ़र्ज़ अदा कर लूँ और अपने मालिक का काम कर दूँ। फिर ये बच्चा उसके घर पे उसके सामान को पहुँचाया तो ये बच्चे को देख करके उसको तरस आया कि यार कितना कमज़ोर बच्चा है, ईमानदार बच्चा है, इखलाक वाला बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। उसने कहा, बच्चे ज़रा ठहर जा, मैं घर से आता हूँ। अपने बीवी के पास गया, जाके कहने लगा, बीवी रोटी छोटी बनाई हो, कोई शोरबा है? कहा हाँ। कहा, एक बच्चा है बड़ा ईमानदार है, वो जो सामान लेके आया है उसको खिलाना है। बच्चे के पास गया, कहा, यार मेरे घर में रोटी है, शोरबा है, तो उसको खा के जा। कहा, यार खा तो लेता, लेकिन मैं नफली रोज़ा रखा हूँ, मैं नफली रोज़ा रखा हूँ। कहा, यार तो कैसा बंदा है? कहा, अच्छा ये बात कर, तू तेरी आज मेरे यहाँ इफ्तारी की दावत रहेगी, तेरी मेरे यहाँ आज इफ्तारी की दावत रहे। कहा, कोई बात नहीं है, मेरी माँ जानती है, कोई काम करने निकलता हूँ तो 2 दिन 3 दिन के बाद घर पहुँचता हूँ। कहा, ठीक है। कहा, ऐसा करो, मैं जा रहा हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, अगर आ गया तो ठीक है, वरना इशा के बाद मैं खाना खा लूँगा। कहा, कोई बात नहीं है। वो इशा के बाद आया बंदा, खाना खाया। खाना खाने के बाद कहा, कोई अगर रूम हो टूटा फूटा वो रूम मुझे दे दो, कोई टूटा फूटा रूम हो तो मुझे वो दे दो, बस मेरे लिए वही काफ़ी है। अब वो बच्चे के लिए एक रूम दे दिया गया, बिस्तर लग गया, कहा, जाओ सो जाओ। और वो अपने बच्ची के रूम में गया, बच्ची को भी सुलाया, खाना खिलाया, सुला दिया और बच्ची से कहा, जानती हो आज एक 12 साल का बच्चा जो नेक है, जो ईमानदार है, रब का नेक बंदा है, जो नफली रोज़ा भी रखा है, अमानत में खयानत नहीं करता, वो ऐसा बंदा है। इधर उस बच्ची के माँ बाप इधर अपने रूम में सोने गए, बच्ची अपने रूम में, बच्चा अपने रूम में। बच्ची रात के वक़्त क्या की, अपने बाप के दरवाजे को दस्तक दी। सुभान अल्लाह। जो बच्ची हकीमों तबीबों की
دباؤ سے ٹھیک نہیں ہوئی، وہ بچی کے ہاتھ ہلنے شروع ہو گئے، پاؤں چلنے لگے۔ پھر باپ ہڑبڑایا، آخر اتنی رات میں میرے دروازے کو دستک دینے والا ہے کون؟ کس کی ہمت جو میرے دروازے کو دستک دے؟ اس نے اس ہڑبڑاہٹ میں اس نے پوچھا، کون ہے میرے دروازے کے پاس، کون ہے؟ تو اس بچی نے کہا، بابا جان کوئی نہیں ہے، میں آپ کی بچی ہوں۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں دروازہ کھولا، دیکھ رہا ہے پیر سلامت ہیں، زبان سلامت ہے، آوازیں ٹھیک ہے، ہاتھ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا، بیٹی آج تک میں تھک گیا تجھے ٹھیک کراتے کراتے، بتا تو کہاں سے ٹھیک ہو گئی؟ اس بچی نے کہا، بابا جان جب آپ نے کہا نا کہ آج ایک بچہ آیا ہے جو ایماندار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، مخلص ہے، رب کا سچا دوست ہے، اور نفلی روزے کے ساتھ ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، میں رات کے وقت اٹھی، میرے مولا اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس نیک کے صدقے میں مجھے ٹھیک کر دے۔ میرے باپ یہ اس کی ہی برکت ہے۔ فوراً ماں بھی، باپ بھی، بیٹی بھی اس نوجوان بچے کی طرف دوڑے، جا کے دیکھا، دروازے پہ دستک دینا چاہے تو دروازہ یوں کھل گیا۔ کھلنے کے بعد دیکھتے ہیں بچہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، ایک رقعہ ہے، ایک خط ہے، اس خط میں لکھا ہوا ہے، جب آج میرا راز کھل گیا ہے تو میرے پیچھے بھاگنا نہیں، تم رب کے پیچھے بھاگ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر اس شخص نے کہا، سیدنا حبیب اجمی سے یہ ہے تفصیلی گفتگو جو بچے نے مجھے دین سکھا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی تو مولا عقل و شعور دیا ہے، ہم تو یہ پہچان کر سکتے ہیں کہ پانی کون سا صاف ہے، کون سا پانی ہمیں پینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں تو کیوں نہ اپنے رب کی طرف لوٹیں؟ وہ کریم ہے، وہ سخی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ٹائم بھی ہونے والا ہے، ایک چھوٹا اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ حج پر گئے۔ ہر ارکان کرنے کے بعد میں وہ سوچنے لگے، میرے مولا کیا سبوں کا حج قبول کیا ہے؟ یہ سوچ کر کے وہ سوئے۔ خواب میں بشارت ہوئی، سب کے حج کو قبول کر لیا گیا ہے، صرف ایک بندہ ہے محمد بن ہارون بلخی جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اب یہ صبح ہوئی، دل میں باتیں چل رہی ہے، ذہن میں باتیں چل رہی ہے، فٹافٹ نماز پڑھے نکل گئے۔ جس طریقے سے آپ کبھی حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، سب کو پتہ ہوگا کہ ہر کسی کا کینٹ لگا رہتا ہے، یعنی ہندوستانیوں کا الگ ہے، افغانستانیوں کا الگ ہے، اس طریقے سے۔ تو وہ بلخ کے رہنے والوں کے پاس پہنچے، کہا بھائی محمد بن ہارون بلخی کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا یار وہ تو بڑے نیک ہیں، بڑے زاہد ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، وہ اللہ کے نیک دوست ہیں۔ یہ سنے، کہا یار اس کے متعلق تو خبر میں نے یہ دیکھی ہے۔ پھر کہا ٹھیک ہے، اچھا وہ ہے کہاں؟ کہا وہ پہاڑ کے کنارے وہ مصلی پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ پہاڑ کے پاس گئے اور محمد بن ہارون کا چہرہ کدھر ہے؟ اس طرف ہے، اور حضرت مالک بن دینار اس کے پشت کی طرف ہے، یعنی پیچھے ہیں۔ آپ جا کے سلام کیے محمد بن ہارون بلخی کو۔ وہ جواب دینے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مالک بن دینار آپ آ گئے ہو۔ اب یہ سوچ رہے ہیں میرے مولا اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں نیک ہے، اور میں اسے کبھی ملا بھی نہیں، میرا نام جانتا ہے۔ پھر وہ آگے بندہ کہتا اچھا آپ کو خواب آیا ہے؟ اچھا آپ کو خواب آیا ہے، میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ پھر اور سوچ میں پڑ گئے،
یار یہ کتنا فراست والا ہے کہ یار نہ جین نہ پہچان، نہ کبھی میں نے اس سے ملا، میرا نام بھی جانتا ہے، میرے خواب کو بھی دیکھتا ہے، اور پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ میرا حج بھی قبول نہیں ہوا ہے، سب کے حج کو قبول ہو گیا ہے۔ تو محمد بن ہارون سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بھائی ذرا یہ بتا، تو نماز بھی پڑھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو صدقہ بھی ادا کرتا ہے، پھر تیرے حج کیوں نہیں قبول ہوئے؟ بولے میں 24 سال سے آ رہا ہوں۔ کتنے؟ 24 سال سے آ رہا ہوں، اور اسی رب سے میں مانگتا ہوں میرے مولا مجھے معاف کر دے۔ تو بولے کہ وجہ کیا ہے جو تیرے حج قبول نہیں ہو رہے ہیں؟ کہا میں اپنے ماں کا نافرمان بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر! کس کا؟ اپنے ماں کا نافرمان بیٹا ہوں۔ کہا یہ کیسے؟ کہا ایسے کہ مولا نے میرے گھر میں بڑی عزتیں دی تھیں، بڑی رونقیں دی تھیں، بڑے مال و جواہرات تھے، اور میں عیاشی میں گرفت تھا۔ ایک دن میں شراب پی کے آیا، شراب کا میں عادی تھا، شراب پی کے آیا، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا ماں مجھے ایک روٹی دے دے۔ ماں نے کہا تو بے شرمی کی حدیں پار کر دیا ہے، ایک تو روزہ نہیں رکھتا، دوسری تو شراب پیتا ہے، بتا تو رب کو کیسے راضی کرے گا؟ میری ماں نے جب یہ بات کہی نا، میں نے اپنے ماں کو ایک چاٹا رکھا، ایک تماچا مارا، اور تندور جل رہا تھا اسی میں میری ماں گر گئی۔ لوگ مجھے روم میں بند کر دیے۔ پھر ادھر جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا میری بیوی اپنا سامان پیک کر کے گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو کہاں جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا جو اپنے ماں کا نافرمان بیٹا ہو اس کے ساتھ رہنا اپنے آپ کو عذاب الہی میں گرفت کرنا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے محمد بن ہارون بلخی، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی ایک چاٹا مارا۔ میں کہا تو اسی کے لائق ہے۔ پھر مجھے بعد میں افسوس ہوا، یار میری ماں مجھ سے ماری گئی، میں نے کیا کیا، اپنے اس بازو کو ایک کاٹ دیا۔ کاٹنے کے بعد میں پھر میں کہا یار رب کی بارگاہ میں توبہ کروں گا، جتنے مال و جواہرات تھے سب کچھ رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیا۔ اس کے بعد آتا ہوں، ہر وقت یہی کہا جاتا ہے جب میں کہتا ہوں اللہم لبیک، تو ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک، تو حاضر نہیں۔ میں ہر سال آتا ہوں اس امید پہ کہ مولا مجھے معاف کر دے گا، مولا مجھے معاف کر دے گا۔ 1 سال آیا، 2 سال آیا، 3 سال آیا، یہ 24 سال ہو گئے۔ میں اس لیے آتا ہوں کہ یہی تو ایک در ہے جو کریم ہے، کسی نہ کسی دن بخش دے گا۔ حضرت مالک بن دینار جب سنے نا کہ اپنے ماں کو اس نے ایسا کیا، کہا تو اسی کے لائق ہے، تو بخشا ہی نہیں جائے گا۔ کون نافرمان ہے جو اپنے ماں کا بخشا جائے گا؟ اتنا کہہ کے حضرت مالک بن دینار اپنے کینٹ میں آ گئے۔ آنے کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھے، خواب میں سرور کائنات کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ! کس کی؟ سرور کائنات کی زیارت ہوئی، اور میرے آقا فرماتے ہیں مالک محمد بن ہارون کو کیوں مایوس کر کے چلا آیا؟ کل بروز محشر رب کائنات اس کی ماں کی وجہ سے اس کو بخش دے گا، جا بتا دے اس کو کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے بخشا جائے گا؟ وہ تو اپنے ماں کا نافرمان بیٹا ہے۔ کہا ہاں نافرمان ضرور ہے، لیکن کل بروز محشر اس کی ماں رب کی بارگاہ میں عدالت لگائے گی، میرے مولا میرے بیٹے نے مجھے تندور میں جلا دیا تھا، تو بھی اسے جہنم میں جلا دے، تو بھی اسے جہنم میں جلا دے۔ جانتے ہو اب فرشتے رب کی بارگاہ سے حکم ملے گا، اے فرشتوں اس نافرمان کو پکڑ کے لے کے جاؤ، جہنم کی طرف لے کے جاؤ۔ جانتے ہو پہلی مرتبہ مڑ کے دیکھے گا، کہے گا ماں مجھ سے غلطی تو ہوئی تھی، لیکن میری ماں تو میری ماں ہے جو مجھے راتوں کو اگر میں اٹھ جاتا تھا تو مجھے چپ کرانے
के लिए तो उठ जाया करती थी। अगर मैं एक तरफ पेशाब कर देता था, मेरी माँ उस तरफ तू सो जाती थी, दूसरी तरफ मुझे सुला लेती थी। अगर मेरी माँ मैं दो तरफ पेशाब कर देता था तो अपने सीने पे सुलाती थी। मेरी माँ रब की बारगाह में इल्तिजा कर दे, मेरी माँ फरिश्ते लेके जा रहे हैं। पहली मर्तबा आवाज़ देता है, फिर फरिश्ते लेके जाते हैं, दूसरी मर्तबा आवाज़ देता है। मेरी माँ जब मैं कभी भूखा आता था तो मुझे पकड़ पकड़ के खाना खिलाती थी। मेरी माँ तुम माँ है, रब की बारगाह में कह दे कि मौला मुझे बख्श दे। जानते हो जब तीसरी मर्तबा आवाज़ देता है, मेरी माँ जहन्नम करीब है, फरिश्ते डालने वाले हैं, क्या तू देखना चाहती है कि जिस तरीके से मैं दुनिया में तुझे जला दिया था, क्या तू देख पाएगी कि जहन्नम में मुझे जलाया जाएगा। जानते हो इतना वो कहता है, वो माँ तड़प उठती है, सीने में दिल है, रब की बारगाह में मचलती है। मेरे मौला छोड़ दे इसे, इसने मुझे जलाया था, मैं इसे माफ करती हूँ, तू भी माफ कर दे। अब रब कहता है, मेरी बंदी तुझे तो इसे दुनिया में जला दिया था, आग दहक रही थी तंदूर की, उसमें तू जली थी, तुझे बहुत तकलीफ हुई थी। माँ कहती है, मेरे मौला वो तकलीफ मुझे बर्दाश्त है, लेकिन जानते हो मेरे मौला तू जान ले, तू सुन ले, जहन्नम की वादी में मेरा बेटा जलेगा, जन्नत में मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरे मौला मेरे इस बेटे को बख्श दे। जानते हो मौला बड़ा करीम है, एक माँ की फरियाद पे बेटे को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। अब आप ही बताओ, बहुत से लोग हैं जो अपने वालिदैन को यूं देखते हैं, यार जब देखो इनको पैसे की तलब होती है, जब देखो ये कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। मेरे भाइयों, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक किया करो, ये माह मुबारक है, इसका अदब किया करो। अगर कोई भूखा मिल जाए उसे खाना खिलाए करो। और फिर मौला ने फरमाया है, मेरी बारगाह में एक खर्च करोगे मैं उसे डबल यानी 12 करके वापस करूँगा। मेरे भाइयों, अपने रब की बारगाह में आओ, उससे तौबा मांगो, उससे माफ़ी मांगो, वो माफ़ करने पर कादिर है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी से एक शख्स ने कहा था, कैसे 40 साल शराब पिया था, 40 साल शराब पीता था। वो आया, कहा अच्छा ये बताओ जुनैद बगदादी, क्या रब मुझे माफ़ कर देगा? तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, तेरा इंतज़ार कौन करता है? कहा पहले माँ करती थी, फिर उसने भी छोड़ दिया, बीवी करती थी, फिर उसने भी छोड़ दिया, कि पता नहीं किसी नाले में पड़ा होगा, सबने छोड़ दिया, क्या रब भी छोड़ देगा? क्या रब मुझे माफ़ नहीं करेगा? हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, वो नादान, वो तो कब का इंतज़ार कर रहा है, मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाए, वो बंदा फ़ौरन तौबा कर लेता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मस्जिद में जाके कहता है, वो करीब मैं 40 साल शराब पीता रहा, तेरा नाफरमान रहा, आज आ गया हूँ, क्या तू मुझे माफ़ कर देगा? मस्जिद की दरों दीवारों से आवाज़ आई, जा तुझे मैंने माफ़ किया। सुबहान अल्लाह। और जानते हो हज़रत जुनैद बगदादी ये कहाँ से पाए थे? वो अपने पीरो मुर्शिद हज़रत श्री सक्ति से पाए थे। हज़रत श्री सक्ति और हज़रत जुनैद बगदादी एक तरफ से जा रहे थे, देखा एक दरख्त है, उसके नीचे हुजूम लगा हुआ है। अपने जुनैद बगदादी अपने मुरीद से कहा, जाओ देखो क्या मामला है। कहा एक शराबी है जो शराब पी के नीचे पड़ा हुआ है और ओल फोल बोल रहा है। हज़रत श्री सक्ति के पास छड़ी थी, आपने छड़ी से सबको हटाया। हटाने के बाद में आप अपने लोटे से पानी लिया, उसके हाथों को धुलाया, उसको कुल्ली कराया, उसके चेहरे को साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद ये कहा, अब इसके चेहरे से, इसके मुंह से बदबू नहीं आएगी, कोई गवाह नहीं बनेगा। और फिर चलते चलते रब की बारगाह में कहा, मेरे मौला जो मेरी ताकत थी मैंने तो कर दिया, अब तेरा काम ये है इसके दिल को फेरना। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के साथ, हज़रत श्री सक्ति के साथ मस्जिद में जब जाने के लिए तहज्जुद के वक़्त निकले ना, देखे हम दरवाज़े पर हैं और वो बंदा पहले से पहुंचा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अभी भी वक्त हमारे पास है, हम रब की तरफ आएँ। रब की बारगाह में यही दुआ है, मेरे मौला हम सभी को रिज़्क़ हलाल खाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमा।
رزق حلال تلاش کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سبھی کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ میرے مولا تیرے محبوب کے لائے ہوئے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مسلک کے اعلیٰ حضرت کا بول بالا عطا فرما۔ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں میرے مولا، اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی آمدن سہون خطن کوئی لغزش ہوئی ہو تو میرے مولا تو تیرے ان بندوں کو تیری مقدس بارگاہ میں گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سنتے ہیں عطا فرما لیں۔